اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء ذوی القدر اور اس شہر ولا اور مدینہ اعظا کائنات میں منفرد اور اپنی مثال آپ یہ عظیم شہر اور اس کے پاکیزہ اور مقدس یہ صاحبان سماعت جو اس وقت فرش عزا کی زینت بنے ہوئے ہیں اور رونق عزا میں اضافے کا سبب بھی مانے اپنے سے پیش رو تمام مقررین کے بلند و بالا افکار جو خطیب اعظم کی ذات گرامی کے تعلق سے ایک اشاریہ اور ایک عرفانی کیف اپنے اندر سمائے ہوئے تھے سنیں۔ میں آپ کی خدمت میں خطیب اکبر کے حوالے سے کیا بیان کر سکتا ہوں، کیا گفتگو کر سکتا ہوں، کیا افکار و نظریات پیش کر سکتا ہوں، میں نے یہی طے کیا اور یہی مناسب خیال کیا کہ میں نے ان کی خطابت سے، ان کی تقاریر سے اور ان کے لب و لہجے سے اور ان کے عقیدے اور ان کے جذبہ ولا سے جو کچھ حاصل کیا اور جو کچھ سمجھا اسی کو آج آپ کی بارگاہ سماعت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں اور اسی کو ذریعہ حصول ثواب بھی قرار دوں۔ ظاہر ہے کہ خطیب اکبر کے حوالے سے جب گفتگو کا آغاز ہوگا تو بہت سارے پہلوؤں پر نظر رکھنا لازم و ضروری ہوگا۔ وہ اپنے جیسے ایک ادنا طالب علم کے حتائی امکان میں ہرگز نہیں ہے۔ میں خود اپنی اوقات کو بہتر سمجھتا ہوں اور اپنی حیثیت کا ادراک بخوبی رکھتا ہوں۔ میں نے عنوان کلام کے طور پر آپ کی بابرکت خدمت میں جن گرامی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مقدس اور معظم آیات کلام الہی کے 55ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الرحمن کی 3 مسلسل باہم پیہم بلا فصل 14ویں 15ویں اور 16ویں 3 آیات۔ ان آیات کے حوالے سے کائنات کے پروردگار نے اپنی تخلیق کے جس رخ کو، جس پہلو کو
اور جس کیفیت کو عالم انسانیت کے سامنے رکھا ہے وہ قابل توجہ اور قابل تفکر و تدبر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، معنی اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس آیت میں مرکزی حیثیت لفظ انسان کو ہے۔ اللہ نے اس آیت کا چہرہ، اس آیت کا رخ اور اس آیت کا جمال، اس آیت کا کمال، اس آیت کا کیف اور اس آیت کا وہ پیرایہ ابلاغ جو انسانی سماعتوں پر حاوی ہو سکے، وہ لفظ انسان کو قرار دیا ہے۔ انسان کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اب آپ نے سنا خطیب اکبر خطابت کے آسمان، خطیب اکبر افکار کے عرش، خطیب اکبر کردار کے مرد میداں، خطیب اکبر باریک فکر کے لیے مشہور زماں، خطیب اکبر خطابت میں موشگافیاں کرنے والے وہ رہبر اعظم کہ جن کے جیسا کوئی دوسرا خطیب چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں۔ اب آپ سورج کو چراغ دکھانے کے مرادف میری بات کو محسوس فرمائیں گے۔ اگر میں مزید اسی پہلو پر گفتگو کروں، میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے، ان خطبہ نے، قوم کے ان زعامان نے جو آپ کے سامنے بڑے حسین چہروں کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہے، کافی حد تک بیان کیا۔ نیر جلال پوری صاحب، شفیق صاحب، حجت الاسلام مولانا ظہیر افتخاری صاحب، یوسف میاں، یاسم میاں، آپ نے سب سے سنا۔ میں تو صرف چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خطیب تھے مگر کون تھے؟ وہ ذاکر تھے مگر کون تھے؟ وہ عالم تھے مگر کون تھے؟ وہ مفکر تھے مگر کون تھے؟ وہ مدبر تھے مگر کون تھے؟ وہ دبیر مملکت فکر تھے مگر کون تھے؟ وہ سفیر جہان خطابت تھے مگر کون تھے؟ وہ ایک ایسی آواز قدرت تھے جو کبھی خاموش نہیں ہوگی مگر کون تھے؟ تو جواب آئے گا انسان تھے۔ غور کریے گا، تو انسان پہ گفتگو کی جائے، چونکہ یہ انسان کے مختلف پہلو ہیں جو انسانیت کی سماعت پر اور انسانیت کی بصارت پر تا دیر حکومت کرتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے محسن ہیں، انسان کے اپنے صفات ہیں، انسان کے اپنے کمالات ہیں، انسان کے اپنے مناقب ہیں، انسان کے اپنے مراتب ہیں، انسان کے اپنے عہدے ہیں، انسان کی اپنی بلندیاں ہیں، انسان کی اپنی رفتیں ہیں، انسان کا اپنا تدبر بقا ہے کہ وہ کب تک زندہ رہنا چاہتا ہے۔ یہ انسان خود اپنے طور پر طے کر لیتا ہے، مگر انسان ہے تو انسان۔ آج انسان پہ غور کیا جائے کہ خطیب اکبر کیسے انسان تھے، ان کے اندر انسانیت کے جوہر کس طرح سمٹے ہوئے تھے اور ان کا آغاز اور ان کا اظہار کیسے ہوتا تھا۔ یہ ایک فکری منزل ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہاں پر لفظ انسان کا تعارف کرایا، عرفان انسانیت، معرفت انسانیت اور شعور انسانیت کی طرف انسان کو قدم بڑھانے کے لیے اللہ نے اپنے اس کلام سے مہمیز کیا تو کیا فرمایا؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی، آواز دیتی ہوئی، مضبوط، مستحکم، پختہ، سالڈ، بے عیب، بے داغ، بے نقص، بے زوال، بے دھبا ایک عظیم مٹی سے پیدا کیا۔ غور کریے گا، آپ شاید آپ نے فکر نہیں کیا ہے، مانے آپ کے سامنے متعدد لفظوں کا یہاں صرف کیا ہے، بڑے بڑے یہاں لفظوں کے پارکھی تشریف فرما ہے، ان کے سامنے زبان کیا کھولوں؟ اللہ کہنا چاہ رہا ہے انسان کو کہاں سے پیدا کیا، انسان کا رو میٹیریل کیا ہے، انسان کی تخلیق میں اجزائے ترکیبی کیا ہے، انسان کا آغاز، انسان کی ابتدا، انسان کی اللہ نے یہاں پر جو کیفیت بیان کی ہے وہ ذرا سماعت کے لائق ہے اور تدبر کے لائق ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان من صلصال، صلصال اس مٹی کو کہتے ہیں جو پختہ ہو،
مضبوط ہو، مستحکم ہو، سالڈ ہو، اسٹرانگ ہو، بے عیب، بے داغ، بے دھبا، خالص، پیور، اس کو کہتے ہیں سلسال۔ یعنی اللہ نے پہلے ہی مرحلے پر بتایا کہ ہم تخلیق میں ملاوٹ کے قائل نہیں ہیں، اور کریے گا، ہم پیور تخلیق، خالص تخلیق، نتھری ہوئی تخلیق، بالکل بے داغ، صاف ستھری، بہت عمدہ، نفیس، لطیف، طیب، طاہر، مطہر، مبارک، مقدس، ہم تخلیق کے قائل ہیں۔ لہذا ہم نے انسان کو من سلسال، ایسی مٹی سے پیدا کیا، ایسی خاک سے پیدا کیا، اور ایسے جوہر سے پیدا کیا جو کھنکھناتا تھا، آواز دیتا تھا، جس آواز میں جھرجھراہٹ نہیں تھی، جس آواز میں کپ کپی اور ارتعاش اور شرمندگی کا شعور اور اظہار نہیں تھا، ایسی آواز کو سلسال کہتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا، پختگی۔ آپ نے دیکھا آج کل بڑے بڑے آرٹیکل، بڑے بڑے بیانات، بڑے بڑے افکار، بڑے بڑے نظریات، بڑے بڑے تجربات اور بڑی بڑی تحقیقیں، ریسرچ، جستجو، تلاش، یہ استدلال، وہ سند، یہ دلیل، وہ پروف، یہ بحث، یہ جرا، یہ نظر، یہ نقد، یہ تبصرہ، یہ تنقید، یہ کیفیت، یہ جانچ، یہ پڑتال، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر ابھی تک انسان کا خاکہ، انسان کے سامنے کوئی انسان مکمل طور پر بیان نہیں کر پایا ہے۔ مگر اللہ نے ایک چھوٹا سا لفظ رکھا، ایک آئینہ دیا انسان کو کہ انسان اپنا چہرہ دیکھے، اپنی تصویر دیکھے، اپنا رخ دیکھے، اپنی حیثیت کو دیکھے، اپنی اوقات کو سمجھے، اپنی ہستی کا ادراک کرے، اپنی پرسنالٹی کا شعور کرے اور اپنی شخصیت کو اس آئینے میں دیکھے۔ اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے انسان کو پختگی سے مانون کیا ہے، بڑی پائیدار مٹی سے بنایا، مضبوط مٹی سے بنایا، مستحکم مٹی سے بنایا۔ یعنی انسان کو اللہ یہاں پر دعوت فکر دے رہا ہے کہ اپنی تخلیق میں غور کر، ہم نے تیری بنیاد میں، تیری اساس میں، تیری اصل میں، تیری جڑ میں اور تیری تخلیق میں، خلقت میں، ہم نے تیرے ضمیر و خمیر میں، ہم نے تیرے وجود میں، تیری ہستی میں اور تیری پرسنالٹی میں اور تیری شخصیت میں پختگی کو رکھا ہے، مضبوطی کو رکھا ہے، استحکام کو رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان وہی انسان ہے جو عقیدے میں پختہ ہو، جو ایمان میں پختہ ہو، جو علم میں پختہ ہو، جو کردار میں پختہ ہو، جو رفتار میں پختہ ہو، جو گفتار میں پختہ ہو، ہر محاذ پر پختہ ہو، ہر محاذ پر مضبوط ہو۔ جہاں جہاں مضبوطی نظر آئے انسان لکھتے چلے جانا، اور جہاں جہاں کمی نظر آئے انسانیت کا گراف گراتے چلے جانا۔ تو جو چاہ رہا ہوں غور کریے گا، کون ہے انسان؟ پختہ، مضبوط، مستحکم، متنوع، متشعب، ہر طریقے سے اپنی جگہ پر سولیڈ ہو، اسٹرانگ ہو، بے داغ ہو، کردار میں جھول نہ ہو۔ غور کریں آپ، کردار کے اندر کوئی لچک نہ ہو، عقیدے میں کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی عیب اور کوئی کمی نہ باقی ہو سکے، تب ہے انسان۔ اور اگر عقیدہ بگڑ گیا، علم خراب ہو گیا، فسادی ہو گیا، اگر کردار تبدیل ہو گیا تو وہ انسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جو معیار دیا ہے اور فکر انسانی نے جو میزان قائم کی ہے، سنیں علماء کرام، وہ انسانیت کے حوالے سے اتنی بہتر اور اتنی اپنی جگہ پر مضبوط اور مستحکم اور مکمل و اکمل ہے کہ کسی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے، اس کے قرآن نے، پیغمبروں کی سیرت نے اور ان کے بیان نے اور ان کے پورے تکلم کے جتنے بھی دائرے تھے، ان کے اندر اگر آپ محسوس کریں تو انسان کو ایک کیفیت پہ پیش کیا ہے۔ انسان ہے، تن و توش کا نام نہیں ہے، ڈیل ڈاگ کا نام نہیں ہے، جسم و جسمانیت کا نام نہیں ہے، بدن کے پھیلاؤ کا نام نہیں ہے، لباس کا نام نہیں ہے، قد و قامت کا نام نہیں ہے، مال و دولت کا نام نہیں ہے، خاندان و قبیلے کا نام نہیں ہے، نسل و شجرے کا نام نہیں ہے، حسب و نسب کا نام نہیں ہے، ملک
ملک و ملت کا نام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ انسان کیا ہے اللہ بتانا چاہتا ہے، جہاں کردار کی پختگی، عقیدے کی پختگی، جہاں صفات کی پختگی، وہاں انسانیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے بڑے بڑے بوڑھوں کو بد کرداری کی بنیاد پر لائق تذکرہ نہ سمجھا، اور ایک 6 مہینے کا بچہ کردار کے محاذ پر تیر کھا کر مسکرایا تو تاریخ نے اپنی پیشانی کا تازہ تراشا ہوا جھومر بنا کر علی اصغر کو ہمیشہ کے لیے اپنا جزو لا ينفک بنا لیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے بوڑھے ہیں، کتنے معمر، حضور کتنے ایجنٹ، کتنے معمر، کتنے بوڑھے، کتنے عمر رسیدہ، بڑے بڑے گزرے ہیں۔ اے بھائی جانے دے، شیطان سے بڑا عمر والا ہے کوئی؟ اور کرے حد تک ہے، مگر لعنت کے ساتھ ہی ذکر ہوتا ہے نا، خوبی کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا۔ تو عمر کی طولانی، عمر کا بڑا ہونا، عمر کا زیادہ ہونا، یا جسم و جسمانیت سے وسعت پذیر ہو جانا، یہ ساری چیزیں خیر و خوبی میں کاؤنٹ نہیں ہوتی، یہ شمار نہیں ہوتی۔ کردار، کردار کیا ہے؟ عقیدہ انسان کا اور خود کا، اس کا عمل اگر درست ہے تو افتخار تاریخ ہے، فخر تاریخ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ناز بشریت ہے، افتخار آدمیت ہے، آبرو انسانیت ہے۔ اور اگر کردار میں جھول ہے، عقیدے میں جھول ہے۔ اب آئیے صاحب دیکھتے ہیں آپ انسان کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔ میں نے جب خطیب اکبر کو قریب سے دیکھا، یہ مجھے بارہا شرف حاصل ہوا، میں نے دیکھا، خطابت سنی بچپن سے، ہمارے والدین کی خود خواہش ہوا کرتی تھی، یقین جانے ممبر سے بول رہا ہوں، جب ان خطبہ کو سنا کرتے تھے ہمارے والدین تو ان کے دلوں میں امنگیں انگڑائیاں لیتی تھی کہ ہمارا بچہ بھی ایسا ہی خطیب بنے۔ یہ ان کی خطابت کا کمال ہوتا تھا، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میری والدہ گرامی طابہ سراہا، اللہ ان پر رحمتوں کا صاحبان ہمیشہ ایسے ہی ہیں باقی رکھے، انہوں نے مجھے بارہا خطیب اکبر کی مجلس سے اس طریقے سے تحفتاً دی کہ بیٹے یہ سنو، یہ سنو، یہ سنو، اللہ تمہیں ایسا ہی خطیب بنائے، اللہ تمہیں ایسے ہی خطیب بنائے۔ میری ماں نے مجھے زیادہ کہا، دیکھیے میں زیادہ تر لوگوں کو کیا کہوں، میں خاندان کو مبارکباد نہیں دوں گا، میں خطیب عرفان کو بھی مبارکباد نہیں دوں گا کہ خطیب اکبر آپ کے برادر بزرگ تھے، میں حضرت خلد نشین جناب ملا طاہر صاحب اللہ مقاموں کی خدمت میں بھی آج مبارکباد پیش نہیں کروں گا۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ خطیب اکبر کی ماں کی خدمت میں اپنے تصورات کو ولایت کے وضو سے وضو کر کے ایک مرتبہ مبارکباد کے لیے اپنے لبوں کو لمبش دوں۔ اے وہ ماں جو اتنی عظیم تھی کہ جس کی گود میں پلنے والا خطیب اکبر بنا، اس کو ہماری دل کی گہرائیوں کا سلام۔ یہ ماں کیا چیز ہے، ماں کا کمال تھا۔ آج میں بہت دیر نہ پڑھ کے بس ایک کیفیت آپ کو سمجھا دوں۔ میرے بڑے پڑھے لکھے افراد یہاں پر تشریف فرما ہے، دیکھیے قرآن مجید نے جہاں تخلیق میں اثر انگیزی اور کردار میں تاثیر کا رخ قائم کیا ہے، نیّر صاحب آپ دیکھیے بہت نباز قسم کے آپ ایک خطیب، ایک شاعر، ایک ناظم اور ایک عالم ہے، میں جانتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیں انسانی بناؤ سنگھار میں اور انسانی وقار و اعتبار میں اور انسانی رفعت و عزت میں اور اسلامی بقا اور انسانی دوام میں ماں کے کردار کا کیا اثر ہے اور کیا تاثیر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں شاید 2 لفظوں میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں ممبر سے، قرآن مجید کی 6666 آیات میں والدین کا تذکرہ تو آیا ہے اشارتاً، اور احسان کی بات بھی کہی گئی ہے کہ بالوالدین احسانہ، مگر جہاں تاثیر انسانیت میں اور تخلیق میں اللہ نے بڑے معتبر طریقے سے اور مضبوط کیف سے تذکرہ کیا ہے، وہ صرف ماں کا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ نحل، قرآن مجید کا 16واں سورہ 78ویں آیت 78 ارشاد ہوتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ
من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم وہی تو ہو جن کو سب کو تمہاری ماں کے شکم سے ہم نے اس حالت میں ظاہر کیا، اس کیفیت میں پیدا کیا، یعنی تخلیق کی نسبت، اظہار کی نسبت، وجود کی نسبت، ہستی کا انتصاب، شخصیت کا انتصاب، ذات کا انتصاب اللہ نے کس کی طرف رکھا؟ ماں کی طرف رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو انسان بنانے میں باپ کا اتنا بڑا کردار نہیں ہے جتنا ماں کا ہے، اور تاریخ کا تسلسل بتا دے گا آپ کو۔ میں ہٹ کے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، تاریخ میں بہت سارے ہمیں ایسے باپ ملے جو لائق ذکر نہیں تھے، مگر ماں نے اولاد کو ایسا پالا۔ اچھا ہم کچھ آگے نہ بڑھیں پھر پیچھے آتے ہیں، ذرا سمجھئے گا۔ آج ہم اس تعزیتی پروگرام کو جو ہمارے بہت معتبر اور بڑے شفیق برادران گرامی نے خصوصیت کے ساتھ جناب امان عباس صاحب اور اس محلے کے متعدد مومنین نے یہ بزم سجائی ہے، اپنے محسن کو یاد کیا ہے، اور اپنے ایک ایسے جانے والے کا تذکرہ یہاں پر ہمارے ذہنوں پر اثر انداز کرنے کے لیے برپا کیا ہے۔ ذرا دیکھیں وہ بھی سنیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں بہت ساری باتیں ہوئیں خطابت کے حوالے سے، اگر آپ اوراق زندگی پلٹیں گے، الٹیں گے اور دیکھیں گے، ورگردانی کریں گے خطابت کی تاریخ کی، خاص طور سے خطیب اکبر کے حوالے سے ہی نہیں، ہر خطیب کے حوالے سے، تو آپ پس منظر میں ماں کا کردار پائیں گے۔ ہر خطیب کو خطیب بنانے والی ماں ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، غور کریے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ ماں، ابھی آپ بتا رہے تھے نا، والدہ گرامی مجلس سے لکھ کے دیا کرتی تھی، خیر ان باریکیوں میں مجھے جانے کا تو یہاں موقع بھی نہیں ہے اور معلومات بھی نہیں ہے، اہل خانہ اپنے گھر کے حالات بہتر جانتے ہیں، وہ بتائیں گے، مگر میں تو قرآنی اشارے پر گفتگو کر رہا ہوں۔ ماں کو مرکز بنایا، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ غور کریے گا، اس ماں کو دیکھو وہ کتنی عظیم ہوں گی جس کی گودی کا پلا خطیب اکبر کہلایا۔ خطیب اکبر، ابھی تک اکبر پہ گفتگو نہیں ہوئی ہے، خطیب اکبر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نہیں سمجھے آپ؟ مجھے ایک حدیث قدسی یاد آ رہی ہے، اور وہ حدیث قدسی یہ ہے، عبدی اتینی اجل مثلی، اے میرے بندے میرا اطاعت گزار بن جا، میری فکر کا امین بن جا، میرے راستے پر چلنے والا بن جا، میری مشیت کو پہچاننے والا بن جا، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا۔ مجھے نہیں پتا کون ایسا ہوتا ہے، ہم 5 وقت اذان میں سنتے ہیں اللہ اکبر، ادھر سے اللہ اکبر کی اذان منارہ مسجد سے آتی ہے، ادھر ہر خطیب کا منبر کہہ رہا ہے خطیب اکبر، خطیب اکبر۔ صفت میں مشترک کر لیا نا، یہ اشتراک صفتی کیا ہے؟ نہ سمجھئے آپ، میں اپنے جیسا، یہ اپنے جیسا، وہ مثل نہیں مثل، یہ بحث الگ ہوگی، علماء تشریف فرمائے سمجھیں گے، مگر صفت تو دے دی خطیب اکبر۔ اب تبادر ذہنی حقیقت بن گیا ہے یہاں پر، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مرزا محمد اطہر، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ لکھنوی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں اس محلے سے تعلق رکھتے تھے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں اس شہر سے تعلق رکھتے تھے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں حسب یہ تھا نسب یہ تھا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نسل یہ تھی شجرہ یہ تھا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انتصاب یہ تھا نسبت یہ تھی۔ جہاں بھی بولا جاتا ہے خطیب اکبر، خود سمجھ میں آ جاتا ہے کون تھا۔ یہ کمال ہے، یہ تحفہ الہی اور یہ وعدہ پروردگار کا ایفا اس معتبر شکل میں جیتی آتی تصویر کے حوالے سے کیا ہمارے لیے حجت نہیں ہے؟ یہ ماں کا کمال ہے، سمجھئے گا۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں کو سمجھیں، اگر ماں پہ گفتگو کریں، میں عجیب و غریب بات کہنا چاہتا ہوں، ماں ہی اولاد کو بے مثل، لاجواب، بے زوال اور ایسا لائق تقلید کردار ڈھال دیتی ہے۔ غور کریے، میں کھل کے کہنا چاہ رہا ہوں، جاؤ قرآن پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے قرآن کی ایک ایک آیت، سرکار ایک ایک آیت کو دیکھئے اور سمجھئے انسان کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، باپ کا اتنا کردار سازی میں حصہ نہیں ہے،
وجود میں حصہ ہے باپ کا، کردار میں مکمل حصہ دار باپ نہیں ہے. اور اگر باپ ہی ہوا کرتا حصہ دار تو پھر جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہ کیا جاتا. سمجھیے گا، ذرا غور کریے گا قرآن مجید کو دیکھیے. ماں ہے وجہ تخلیق کردار بشر، ماں بناتی ہے انسان کو انسان، ماں بناتی ہے آدمی کو آدمی، ماں بناتی ہے فخر افتخار اس انسان کو. غور کریں اماں، اب تاریخیں پڑھوں، خدا کی قسم عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. جہاں جہاں ماں کردار کے حوالے سے بے مثال قرار پائی، وہیں اولاد پر عصمت کی بارگاہ سے سلام آیا. اللہ کی طرف سے تحفہ درود اس کے لیے مسلسل ہو گیا. آپ نے نہیں دیکھا؟ پھر کھل کے کہوں، جائیے تاریخ پڑھیے اور دیکھیے، اور تاریخ میں جھانک کے اور اس کو کھنگال کے اچھی طرح دیکھیے، الٹ پلٹ کے دیکھیے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کردار سازی میں صرف ماں کا حصہ ہے. ماں مرکز، ماں سینٹر، ماں سایہ، ماں ذل پناہی، ماں ہی ہر طرح سے سنوارنے والی، ماں معمار، ماں مدبر، ماں مہذب، ماں معلم، ماں ہی سب کچھ ہے، ماں ہی کا کردار معیار ہے. غور کریے گا. ارے کیا قرآن میں نہیں دیکھا؟ اگر باپ نبی بھی ہو اور ماں بگڑ جائے تو اولاد نہیں سنبھلتی. خدا جانے آپ کہاں ہوں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو سرکار اگر ماں کے کردار میں کجی، ٹہرا پن، انحنا، ضعف، سقم، بیماری، کمزوری، نقص، خامی، ملاوٹ، ارتعاش، لرزہ برندانی کی کیفیت اگر ہے کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی رخ سے، اگر ماں کرداری حیثیت سے پست ہے تو اولاد درست نہیں ہوتی. اگر باپ نبی بھی ہو نہیں ہوتی. غور کریے گا. کیا نوح کے بیٹے کا کردار قرآن کی زبانی جو بیان کیا گیا ہے اس کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ ماں بگڑی تو باپ رسول تھا، صاحب شریعت تھا، اولو العزم تھا، صاحب کلمہ تھا، صاحب کتاب تھا، مطہر تھا، صاحب وحی تھا، صاحب الہام تھا، اللہ کا مقرب تھا، اللہ کا نزدیکی تھا، بڑے رسولوں میں سے ایک تھا، 313 رسولوں میں سے ایک تھا، کتنا بڑا پیغمبر، صاحب سفینہ، نجی اللہ. مگر بلاتا رہ گیا بیٹے کو کہ بیٹے آجا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اے میرے لال، آ میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا، کافر نہ بن. پہلے صاحب شریعت نے فتویٰ دے دیا اگر بیٹا نبی کا بھی ہو اور سفینہ چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. حضور دیکھ رہے ہیں آپ، یہ استدلالی صورتحال ہے. کیسے، کس طرح، کیسے منزل، کس طرح کا رخ ہے اور کس طرح کا پہلو ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا کہا حضرت نوح نے؟ یہ صاحب شریعت، پہلے پیغمبر اور پہلے صاحب قانون، نبی کا اعلان ہے، فتویٰ ہے، اظہار ہے. یا بنی ارکب معنا، سورہ ہود، قرآن مجید کا 11واں سورہ، 42ویں آیت، 42 ہے. کہہ رہے آ بیٹے، آ لگتے جگر، بنیا، نور نظر، اے میرے بچے، آ کشتی میں آ جا، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین. دیکھ، کشتی کو چھوڑ کر کافر نہ بن. یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، شریعت کا آغاز کس سے ہوا؟ نوح سے. شریعت کا اختتام کس پر ہوا؟ آپ کے نبی پر. تو کیا آغاز سے انجام کو نہ ملائیے گا؟ انجام سے آغاز کو نہ ملائیے گا؟ کیا ٹکراؤ ہے؟ کیا تصادم ہے؟ کیا اختلاف ہے؟
کیا مختلف بات ہے؟ وہ شریعت کا بچپنا، یہ شریعت کی جوانی، وہ شریعت کی ابتدا، یہ شریعت کی انتہا، وہ شریعت کا آغاز، یہ شریعت کا انجام، وہ شریعت کا نقطہ اول، یہ شریعت کا نقطہ آخر، وہ ہے نوح، یہ ہے محمد۔ تو جو چاہ رہا وہ بھی صاحب سفینہ، یہ بھی صاحب سفینہ۔ اس کا سفینہ لکڑی کے تختوں سے بنا، اس کا سفینہ نور کے ٹکڑوں سے بنا۔ سننا کہ نہیں سر؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ یہ سیکھا ہے خطیب اکبر سے۔ اور کریے گا کیسے ملاتے تھے نسبتوں کو نسبتوں سے، کیفیتوں کو کیفیتوں سے، حقیقتوں کو حقیقتوں سے کیسے ملاتے تھے۔ ادراکی صلاحیت دیکھی آپ نے، ترتیب کا نظم دیکھا آپ نے، اس خطیب کی بالغ نظری دیکھی آپ نے، اور اس کا شعور دیکھا کس طرح آپ خطابت کے ان تمام کیفیتوں کو یکجا کر کے گلدستہ بنانے کا ہنر مکمل لگتے تھے۔ پہلے کون؟ سب سے پہلا میں بچپن کی ان کی ایک مجلس دورا رہا ہوں، ایک روح دورا رہا ہوں، یہاں پر آ گیا۔ فرماتے ہیں پہلا رسول بھی صاحب سفینہ، صاحب شریعت، اس کا سفینہ لکڑی کے تختوں سے بنا، اور آخری نبی بھی، آخری رسول بھی صاحب سفینہ، اس کا سفینہ نور کے ٹکڑوں سے بنا۔ یہ بتاؤ مسلمانوں، ان دونوں رسولوں میں بڑا کون ہے؟ نوح بڑے ہیں یا محمد بڑے ہیں؟ کہ محمد بڑے ہیں۔ تو ان دونوں کے سفینوں میں کون سا سفینہ اہم ہے؟ محمد کا سفینہ اہم ہے۔ تو جب قرآن کی نص موجود ہے، جب قرآن کی دلاغت موجود ہے، اور قرآن کی گواہی موجود ہے کہ نوح کے سفینے کو چھوڑنے والا اپنا بیٹا بھی کافر ہو جاتا ہے، تو محمد کے سفینے کو چھوڑنے والا مسلمان کیسے رہ جائے گا؟ دل تو چاہتا تھا، اب دیکھا نا، یا بنیا یا بنیر کا معنی کیا؟ تاریخ تسلسل جو ہم تک منتہی ہوا۔ حضور کوئی روایت کی کتاب، تفسیر کا ذخیرہ، تعویل کی دولت، استدلال کا خزانہ، ثبوت و دلائل کی کیفیت کہیں بار خالی ہے جہاں پسر نوح کا تذکرہ نہ ہو؟ تو نوح کا بیٹا تھا، لخت جگر رسول تھا۔ اور کریے گا آپ اپنے وقت کے صاحب کلمہ، صاحب عزم، صاحب شرع، صاحب قانون، بڑے رسول نجی اللہ کا بیٹا تھا۔ اللہ فرمائیے آپ، کمال ہے صاحب۔ اب آپ ذرا سی دقت نظر یہاں پر اگر محسوس نہ کریں اپنے اوپر اس کو بار خاطر، تو ذرا سا استعمال میں لے آئیں۔ کون ہے؟ نوح کا بیٹا کنعان، پسر نوح۔ آج تک شاعروں کا خاصا مرکز فکر بنا رہتا ہے، مرکز تخیل۔ اشعار کے لیے یہ نسبت بڑا کام دیتی ہے۔ اور کریں آپ، تو رسول ہی کا بیٹا تھا نا۔ ارے بھائی، جب شجرہ مرتب ہوگا اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ نوح کا بیٹا۔ تو اگر بیٹا ہونا ہی شرف ہے تو پھر اس پہ لعنت کیوں ہے؟ اس پہ غضب قہار کیوں ہے؟ اللہ ناراض کیوں ہے؟ اس کو پروردگار عالم نے واصل جہنم کیوں کیا؟ نسبت کا احترام ہونا چاہیے تھا نا۔ بیٹا، لخت جگر، پسر رسول، ابن نبی، سب کچھ تھا نا، لیکن نہیں، کشتی پر نہیں آیا۔ اب جب تاریخ کے حقائق نے ہمارا شانہ پکڑ کر ہمیں سہارا دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، باپ نبی تھا، رسول تھا،
معصوم تھا، مگر ذرا ماں کو بھی تو دیکھ لے. نہیں سمجھے آپ؟ یہ سب ماں کے کردار کا عکس ہے، اس کی تاثیر ہے. ماں غلط تھی، ماں کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ سورہ تحریم پڑھ سکتے ہیں اور اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. اللہ نے اس خاتون کو جہنمی قرار دیا اور یہ کہہ کے کہ یہ نبی کی بیوی ہے مگر جہنمی. اس کا مطلب یہ بیوی ہونا شرف نہیں ہے. وقت نہیں ہے، آیتیں پڑھو یا آپ دیکھ لیے جا کر آیتیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. اللہ کافروں کے لیے دو خواتین کو، دو عورتوں کو نمونہ بناتا ہے. ایک نوح کی بیوی کو، ایک لوط کی بیوی کو. یہ دونوں پیغمبر، یہ دونوں پیغمبروں کی بیویاں تھیں، شریک حیات تھی، سب کچھ. ان کو زوجیت کا شرف حاصل تھا، مگر انہوں نے خیانت کی ہمارے دونوں پیغمبروں کے ساتھ. ہم نے بالکل رعایت نہیں کی اور ہم نے کہا تمہیں یہ نبی بھی نہیں بچا پائیں گے. تو جو چاہ رہا ہوں، رسالت سے خیانت کرنے والی خاتون اگر نبی کی بیوی ہی ہو تو نبی بھی نہیں بچا سکتا. خدا جانے آپ کہاں ہیں. حضور مقبرہ میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، نہ سمجھئے گا، محسوس کیجئے گا. کہاں کیا نسبت تھی؟ قیلت خلا النار مع الداخلین، جاؤ جہنم میں چلی جاؤ. میں زیادہ تو نہیں پڑھا لکھا ہوں یہاں پر، مگر ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور آج کی شب اس بات کی متقابضی بھی نہیں ہے، متحمل بھی نہیں ہے کہ بہت سارے افکار ان ذہنوں پر تحمل کیے جائیں. خطابت کی طرف آ رہا ہوں. ماں، مجھے تو ماں کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرنا ہے. خطیب اکبر جس گود میں پلے تھے، جس آغوش میں پروان چڑھے تھے. اب سنیے، ماں جس کیفیت کی ہوتی ہے، ماں جس عقیدے کی ہوتی ہے، ماں جس معیار ایمان کی ہوتی ہے، اولاد میں اسی کا اظہار ہوتا ہے. سوچو کیجئے گا، اگر ماں بگڑی ہوئی تھی اور باپ نبی بھی ملے تو اولادیں سنبھل نہ سکی، اور اگر باپ غلیظ ترین کائنات بھی تھا اور ماں اچھی مل گئی تو امام نے گلے سے لگا کے کہا صلب سے فلاکے ہے مگر بیٹا میرا ہے. یہ ہے منزل. دیکھو جو یہ منزل ہے، تو وہی چیز ہے. ذرا سی ہو سکتا ہے میں کچھ آگے بڑھ رہا ہوں، مگر میں نے جو اس خطابت کے آبشار سے خنکی محسوس کی تھی، وہ پورے دھارے اور پوری کیفیت حقیقت جذب نہیں کی ہے. بس دور سے دیکھا تھا اس موجے مارتے ہوئے بحر خطابت کو. دیکھ رہے ہیں آپ وہ عجیب کیفیت. اب ایک جگہ بیان کر رہے ہیں ماں کے حوالے سے. میں بہت چھوٹا بگرے کی بارگاہ سرکار باب الحوائج علیہ السلام کی درگاہ مقدس پڑھ رہے ہیں. گھنٹوں کی تقریر. اس وقت اتنے وسائل اور اتنے اسباب بھی مہیا نہیں تھے. اب تو مائک بہت اچھے ہوتے ہیں، لائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے، سب کچھ. لیکن اس وقت تھوڑا یہ رجحان اس حسن کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. پڑھ رہے ہیں ماں کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہی نکتہ اٹھایا. اولاد کی تربیت، اولاد کے کردار سازی میں مکمل ماں کا دخل ہوتا ہے. غور کریے. اس کے بعد مسکراتے مسکراتے بڑے عجیب و لطیف اور بڑے یعنی طرحدار اور تہدار لفظوں میں ایک پیغام پہنچایا کہ لیکن سنیے،
آپ کے مولا کتنی جنگیں لڑے؟ فرمایا 86 وارز، 86 جنگیں لڑے. فرما رہے تھے بڑے مزے میں، 86 جنگیں لڑے. اب دیکھیں آپ کی سماعت میری طرف ہے، میرے قبضے میں ہے، میں کچھ سنانا چاہتا ہوں. کہتے سرکار ولایت کتنی جنگیں لڑے؟ 86. فرماتے کہ ہر جنگ میں کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس جنگ میں میرے مولا نے اپنا تعارف نہ دیا ہو. غور کر رہے ہیں آپ؟ اپنا عرفان، اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنا پس منظر، اپنا خاندانی سلسلہ طہارت جس جنگ میں بیان نہ کیا ہو. کوئی ہے؟ ہر ایک جنگ میں بیان کیا. سنیے، لیکن ہر جگہ پر کیا کہا؟ اور فرماتے ہیں کہ 85 جنگیں علی نے مشرکوں سے اور کافروں سے لڑی، اور ہر کفر سے جنگ لڑتے وقت، شرک سے جنگ لڑتے وقت علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کفر و شرک کی کہا انا علی ابن ابی طالب. لڑنے والوں، اسلام کے مقابل آنے والوں، میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا، میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا، میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا. اب چونکہ وقت اتنا نہیں ہے، ورنہ میں علماء کرام کے درمیان عرض کرتا، اہل بیت کے گھرانے کے معصوم افراد کے رجز کی تاریخ تو آپ کو معلوم ہی ہے. اہل بیت سے جو حیوان منسوب ہوئے انہوں نے بھی رجز پڑھے ہیں. سنیے، رجز جب مزید فی میں آتا ہے تو ارتجاز بنتا ہے. ارتجاز کرنے والے کو مرتجز کہتے ہیں. مرتجز حسین کے گھوڑے کا نام ہے، یعنی گھوڑوں نے بھی اپنا نسب بتایا تھا. خدا جانے کہاں ہوں گیا. ذوالجناح یہ صفتی نام ہے، اصل نام کیا ہے؟ مرتجز. ارے بھائی بیٹھے علماء کرام، سرکار آپ فرمائے. آپ تو قم سے تشریف لائے ہوں گے نا، نجف سے. نجف کیا کہنا، اللہ آپ کے توفیقات میں. کیوں سرکار؟ باب افتیال سے ہے نا ارتجاز، مجرد رجز ہے نا. رجز کا مطلب کیا ہے؟ اپنے حسب نسب کی خوبیاں بیان کرنا. ارتجاز کا مطلب ہے رجز پیش کرنا. مرتجز کا مطلب ہے رجز پیش کرنے والا. ذوالجناح کا لقب ہے، توجہ کیجئے گا. تو یہاں تو حیوان بھی یہ شرف رکھتے ہیں، نہیں سمجھ رہے آپ، کہ اپنا حسب نسب بیان کریں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ جہاں جانور بھی اپنا نسب بیان کر رہے ہیں، رجز پڑھ رہے ہیں. بھائی صاحب منبر سے کہہ رہا ہوں، مذہب بدل دو، اگر بڑے سے بڑوں کا بھی رجز لا کے دکھا دو. دیکھیے آپ، بس رجز کیا ہوتا ہے؟ انا علی ابن ابی طالب. اے عمرو ابن عبد، اللہ کے رسول نے تجھے ٹائٹل دیا کل کفر کا، مگر سن، میں ابو طالب کا بیٹا علی، کل کفر کا لقب پانے والا بھی علی سے یہ نہیں کہہ سکا مجھ کل کفر کے سامنے کس باپ کا تذکرہ کر رہے ہو. کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے اس زمانے پر اور اس کائنات کی اس مخلوق پر جو حقائق کو جان بوجھ کر بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی. 85 جنگوں میں مولا نے ہر جگہ پہ کہا میں ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا. مگر ایک جنگ ایسی ہے، جاگ رہے کہ سو رہے ہیں، ایک جنگ ایسی ہے جس میں باپ کا تذکرہ نہیں کیا. میری بات ختم ہو گئی بس.
میں تو علیہ السلام کر رہا ہوں تو بات ختم ہو گئی 85 جنگوں میں کیا کہا ابو طالب کا بیٹا ہوں علی نام ہے ابو طالب کا بیٹا ہوں علی نام ہے انا ابن علی ابن ابی طالب میں علی ابن ابی طالب ہوں ابو طالب کا بیٹا ہوں سرکار عمران کا لخت جگر ہوں 85 جنگوں میں 85 وارس میں کیا کہا ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا ابو جہل ابو لہب ابو سفیان اتبع عتیبہ شیبہ وائل عاص کافر مشرک اے نجس پلید غلیظ سب سنو کفر میں ملوث شرک میں ڈوبے ہوئے لوگوں سنو میں ابو طالب کا بیٹا ہوں تو اتنے سارے مشرک اور کافر ایک دفعہ بھی نہ کہہ سکے کس بات پہ فخر کر رہے ہو نہیں سمجھ رہے آپ کچھ تو کہتے ہیں کہ حضور مقام افتخار پہ ہیں علی منزل شرف پہ ہیں علی ناز یہ ردائے کبریائی میں ہے اس وقت علی عجیب کیف میں ہے کہتے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں ابو طالب کا بیٹا کسی ایک نے نہ اس لفظ پر حرف گیری کی تو جو سارے کافر اور مشرک مل کر نہ کر سکے وہ مفتی صاحب کیوں کر رہے ہیں سنیے ساری جنگوں میں کیا کہا بات تمام ہو رہی ہے ہر جنگ میں کیا فرمایا عزیزان گرامی ماں خطیب اکبر کو ہمارا سلام مگر دوہرا سلام ان کی ان پاکیزہ والدہ گرامی کو جنہوں نے خطیب اکبر جیسا ہیرا تراشا غور کریں آپ گلدستہ خطابت ہے معیم معطر کر کے اس طرح سجا کے مزین کر کے دین کے ہاتھوں میں تھما دیا اس ماں کو دوہرا سلام 85 جنگوں میں کیا کہا علی نے ختم ہو گئی بات میں ابو طالب کا بیٹا میں ابو طالب کا بیٹا میں ایک جنگ ہے جہاں آپ نے اپنا انتصاب اپنے پاکیزہ باپ کی طرف نہیں فرمایا کیوں اس جنگ میں کہا غور کریے گا زرغام اعجامن ولیس قسورا انا الذی سمتنی امی حیدرا اے خیبر کے یہودیوں میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کیا کہنا دیکھو قافیہ اور ردیف کا بھی تو ہوتا ہے نا نہیں سمجھ رہے آپ وہاں ماں نے نام حیدر رکھا تھا یہاں ماں نے نام اطہر رکھا تھا اور شعور دیکھئے شعور کی طہارت دیکھئے جانتی تھی کہ ان کی محبت ان کی ولا ان کی مودت اطہر ہی میں آ سکتی ہے جہاں طہارت ہوگی وہاں یہ رخ ہوگا سمجھیں گے آپ غور کریں گے آپ میرے مولا نے کہا انا الذی سمتنی امی بس آج اتنی بات پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو اس مرحلے پر ایک رخ بتا کر اپنی بات کو سمجھنا چاہتا ہوں اور اس مطہر ماں کو پاکیزہ ماں کو کنیز سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی بارگاہ میں دوہرا سلام عرض کرنا چاہتا ہوں غور کریں آپ فکر کریں ماں میرے مولا آپ نے خیبر میں ماں کا حوالہ کیوں دیا اپنی جگہ پہ اگر بیٹھے رہ گئے نا تو میں اپنی خطابت کا نقص سمجھوں گا حالانکہ ہے وہ نہیں خطابت مگر کہنے کے لیے تو حق ہو جاتا ہے بھائی اب تو یہی رہ گیا کیا رہ گیا اب اتنا بھی ہم نہیں کہہ سکتے تو اور کیا کہیں گے کچھ کہنے کے لیے تو ہے نہیں آپ سمجھئے گا ایک مصرع پڑھ دوں اگر اجازت ہو حضور اکبرنا موت کبرائنا ہمارے بڑوں کی موت نے ہمیں بھی بڑا بنا دیا
اب ہم تھے کچھ، ہماری اوقات تھی کچھ، ممبر پہ بیٹھنے کی اوقات تھی، مگر جو وہ بیٹھنے والے نہ رہے، تو اب ہمیں یہ موقع مل رہا ہے نا، تو ہم کچھ تو کہیں گے، کچھ تو بتائیں گے۔ میرے مولا نے کیا فرمایا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ اب یہاں پر سمجھئے، ایک ہی حوالہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ سرکار باب مدینۃ العلم، اے لسان الہی، اے عالم علم لدنی، اے الکتاب کے علم مکمل والے، ہمیں یہ بتائیے 85 جنگوں میں باپ کا حوالہ دیا، خیبر میں ماں کا حوالہ کیوں دیا؟ باقی جنگوں میں کیوں؟ کہ وہ سب جنگیں تھیں کافروں سے، مشرکوں سے، وہاں باپ کا حوالہ دینا ضروری تھا۔ اور یہ جنگ کس سے ہے؟ کہ یہ جنگ ہے یہودیوں سے۔ یہودیوں میں ایک خاتون کی تعظیم بہت کی جاتی ہے، عیسائیوں میں ایک خاتون کو بہت مانا جاتا ہے، ایک ماں کے رتبے سے ان کو کافی نسبت ہے، اس لیے ماں کا حوالہ دیا۔ مولا اور وضاحت چاہتا ہوں، مولا ذرا سی وضاحت اور چاہتا ہوں کہ تو ایسا ہے کہ بدر سے لے کر جمل تک، نہروان تک، خوارج، قاسطین، مارقین، جتنے بھی لوگ تھے باغی، ان سے جنگیں ہوئیں، کسی جنگ میں دروازہ توڑنے کا مرحلہ تھا؟ کہاں پڑھ رہا ہوں میں؟ کسی جنگ میں دروازہ حائل ہوا، فتح کا سدے رہا، دروازہ بنا؟ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ارے بھائی 39 دن تک خیبر میں کیا ہوا؟ 7 قلعے تھے، نائم، کتیبہ، سلاسل، ہے نا، قموس، کتنے قلعے تھے؟ 7 قلعوں میں سے 6 قلعے ٹوٹ چکے تھے، ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا قلعہ قموس، خیبر کے 7 قلعوں میں سے سب سے مضبوط قلعہ، وہ ٹوٹا نہیں، اس کو توڑنے کے لیے سب گئے، مگر سب ٹوٹ ٹوٹ کر رہ گئے، واپس آ گئے، تاریخ گواہ ہے۔ اور کہیے تو قرآن کی آیتیں بھی پڑھ دو، مگر نہیں، جب 40واں دن آیا تو عجیب و غریب یہاں پر روش نظر آئی۔ میرے مولا اپنی 85 جنگوں سے الگ یہاں پر اظہار کردار فرماتے۔ سب سے پہلے تو وہ عالم جو اسلام کی عزت کا آئینہ دار تھا اور پیغمبر نے امانت کے طور پر علی کو دیا تھا، اس علم کو پہلے پتھر میں گاڑا تاکہ یقین ہو جائے چھوڑ کے جانے والا نہیں ہو۔ پتھر میں علم کو نصب کیا۔ جیسے ہی علم نصب ہوا خیبر کے اس سہل کے پتھر پر، تو حضور قلعہ قموس کی ایک برجی پر بیٹھا ہوا یہودی عالم جس کا نام تملاش تھا، تملاش، وہ ایک مرتبہ کہتا ہے یہودیوں اگر ہوشیار ہو تو جان بچا لو، آج کوئی نہ بچے گا۔ یہودیوں نے پلٹ کے اپنے عالم سے پوچھا، اپنے اس خبیر سے پوچھا، کیوں صاحب آج کیا بات ہے؟ کہ آج آنے والے کے تیور مختلف ہیں، اس نے عالم کو پتھر پہ گاڑا ہے، نصب کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قسم اٹھا کے کہتا ہے، خدا کی قسم، عجیب بات، بحق موسیٰ و تورات ہی لَيَقْمَعُ خَيْبَرَكُمْ هَذَا الْفَتَى، میں قسم کھاتا ہوں موسیٰ کی اور ان کی تورات کی، یہ جوان قلعہ خیبر کو توڑ کے رہے گا، یہ دروازے کو توڑے گا۔ جب لوگوں نے کہا کہ اپنا ہی آدمی اور اپنے لشکریوں کو بزدل بنا رہا ہے،
علی کا قصیدہ پڑھ کر ادھر سے آنے والے کی شہادت کی بات کر رہا ہے، شجاعت کی بات کر رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں موسیٰ کی اور ان کی توریت کی، یہ قلعہ توڑے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ تو کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا، انہوں نے کہا چپ رہیے، اس نے کہا چپ رہنے کی بات نہیں، اس کے لبوں پر صدائے قرآنی سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کہ سمجھ لیا یہ آج اپنی ماں کا حوالہ دے رہا ہے۔ کہ تو ماں کے حوالے سے کیا ہوا؟ قلعہ کیسے ٹوٹ جائے گا؟ کہ اس نے ماں کی طرف نسبت دی ہے اپنے آپ کو، اور اس کی ماں وہ صاحب فضیلت ہے کہ جس کے سامنے اللہ کے گھر کی دیواریں نہ رک سکی تو تیرے دروازہ قلعہ کیا رکے گا؟ یہ ہے ماں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ آپ سلامت رہے۔ یہ تھے وہ خوشے، خبر کرو میرے خیرمن کے۔ یہ ہے وہ جو خطیب اکبر کی خطابت سے اور ان کی باشعور اس نظر کی کرامت، جو ان کی شفقت ہوتی تھی۔ پوچھئے بیٹھے یاسوب میاں، اعجاز صاحب، تیمم میاں، بتائیں مجھے، میں نے تو کبھی نہیں محسوس کیا کہ ان کے درمیان اور ہم جیسے حقیر و فقیر و کم ترین طلبہ کے درمیان کبھی امتیاز کیا ہو؟ کبھی نہیں۔ گلے سے لگانا، پیار کرنا، دعائیں دینا۔ مولانا سرکار مہدی صاحب شہزادہ خطابت، ان کی مجلس پڑھنے کے لیے جب آپ تشریف لائے محرم سے قبل، تو یاسوم میاں تھے، کس طرح دعائیں دی، کیسے گلے سے لگائے، کس طرح پیار کیا، کیا مجلس پڑھی۔ اس مجلس میں ایک ہی جملہ کہا تو جو اب تک یاد آتا ہے کہ دیکھیے خطابت میں طویل العمری کی نعمت میسر آنا بھی بعض پریشانیوں کو جنم دیتی ہے۔ اس کے پس منظر میں کہا دیکھیے میں سرکار مہدی جوان، آج میں اس کے چہلم کی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ عجیب کیفیت کے ساتھ بیان کیا کہ مصائب کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی، ہے کیفیت تھی، یہ معاملات تھے، اور یہ طرز خطابت تھا۔ اب خطابت پہ کیا روشنی ہم ڈال سکتے ہیں؟ بھئی دیکھیے ہم تو جستجو کر سکتے، تلاش کر سکتے، سنیے جناب، ہم جستجو کر سکتے، تلاش کر سکتے، حکم نہیں لگا سکتے۔ کیسی خطابت تھی، کیسا معاملہ تھا، نہیں، تلاش کر سکتے، ہمیں جتنا مل جائے۔ اب کیا کریں، کیسے کریں؟ بھئی مشیت الہی کے سامنے کسی کا زور چلا ہے؟ اور پھر ضرورت تھوڑی ہے، 18,000 عالم ہیں، ایک ہی عالم میں ذکر فضائل نہیں ہوتے، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ جب یہاں نعمت کی قدر کم ہونے لگی ہوگی تو اس قدر شناس اور ظہر شناس ام الحسنین ارواحنا لہا الفدا، آپ نے فرمایا ہوگا ملک الموت میرے بچے کے خطیب کو اس عالم سے دوسرے عالم میں بھیج دے۔ یہ نقل مکانی ہے، موت نہیں، فنا نہیں۔ اہل بیت کی خدمت میں گیا ہے وہ خطابت کا چمن، بدامہ کردار۔ اب کیا پڑھوں، کیا عرض کروں، اسی طرز میں مصائب سنا دوں؟ بس ایک جملہ، آپ سے بہتر کوئی سمجھ بھی نہیں پاتا اور نہیں سمجھ بھی نہیں سکتا۔ آج جناب زینب صلوات اللہ علیہا کا سوم بھی ہے، 3 روز قبل شہادت تھی، تو ابھی ہم اسی غم میں مصروف ہیں۔ شہزادی کا بھی تذکرہ ہو جائے، اس سے چند روز قبل ایام فاطمی شہادت ہے، جناب فاطمہ زہرا، 2 شہادتوں کے تناظر میں خطیب اکبر کی مجالس ترہیم، یہ سب، یہ بھی ایک شرف ہے، یہ بھی ایک نصیب، ایک قسمت ہے۔ اور میں تو ان لوگوں کا بھی احسان مند اور شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ مجلس برپا کی،
اور یہ اہتمام فرمایا اور مجھ جیسے حقیر کو اس عظیم خدمت کے لیے انہوں نے موقع دیا۔ بہرحال بس 2 لفظوں میں مصائب سنانا چاہتا ہوں۔ شہزادی زینب ابھی 2 روز قبل تاریخ شہادت تھی۔ ہمارے یہاں زیادہ کچھ لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، کبھی کبھی غفلت کی وجہ سے ان اہم تاریخوں میں شادی اور بیاہ کا سلسلہ بھی لوگ اپنے یہاں منعقد کر لیتے ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے ہمارے کیلنڈروں میں، ہمارے ممبروں سے، اور ہمارے وہ افراد جو تاریخی معلومات رکھتے ہیں دوسرے لوگوں کو اس طرف توجہ دلایا کریں۔ نئے نادانستہ طور پر ہم سے کتنا بڑا غضب سرزد ہو جاتا ہے۔ شہزادی کی شہادت، کون شہزادی؟ غور کریں آپ، ثانیہ زہرا۔ کیوں ہے ثانیہ زہرا؟ زہرا زہرا ہے مگر زینب ثانیہ زہرا ہے۔ وہ ام ابیہا ہے، یہ زین و ابیہا ہے۔ وہ اپنے باپ کی جڑ اصل اور یہ اپنے باپ کی زینت۔ کیسے زینت؟ بس ایک ہی مرحلہ سناتا ہوں اور کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ کتاب کا حوالہ ہے حیات زینب الکبریٰ، عباس دخیل کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب بڑی عظیم ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جب پہلی منزل مصائب زینب نے درک کی تو زمانہ کیا تھا؟ رسول کو دنیا چھوڑے ہوئے چند دن گزرے تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی جو ان کی تمام تر محبتوں کا مرکز اور عقیدتوں کا کعبہ تھی، جن کی آمد پر رسول سر و قد تعظیم کو اٹھ جاتے تھے اور پیشانی کا بوسہ لے کر اپنے مقام سے ہٹ کر اپنی جگہ پر فاطمہ زہرا کو بٹھالتے تھے، وہ شہزادی کہتے ہیں کہ سارا مدینہ مسلمان اور اس مدینے میں اکلوتی پیغمبر کی بیٹی ایک مرثیہ پڑھ رہی تھی، سبت علیہ مصائب اللہ عنہا۔ بابا آپ سماعت فرما رہے ہیں میرے بابا، جس بیٹی کی تعظیم کو آپ بے اختیار منصب رسالت پر فائز ہوتے ہوئے بھی اٹھ جایا کرتے تھے، وہ آپ کی بیٹی آج دربار میں کھڑی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ سبت علیہ مصائب۔ ایک ہی شعر مرثیہ ہے، کہاں تک بیان کیا جاتا؟ بس اب لکھا ہے اس کتاب میں، ہیا سبعۃ ساعۃ کاملۃ تقوم، 7 گھنٹے مکمل۔ اب بھی نہیں روئیں گے آپ؟ 7 گھنٹے بنت پیغمبر خاتون جنا دربار میں قائمۃ تقوم، 7 گھنٹے کھڑی رہی۔ بس میں نے مجلس تمام کی، ایک باشعور جملہ آپ کے ذہنوں کے سامنے رکھتا ہوں جس میں آپ کو وہی طرز نظر آئے گا کہ کم مصائب اور گریہ خیزی کا یہ عالم کہ لوگ برداشت نہ کر سکے۔ فاطمہ زہرا دربار میں، علی دربار میں، حسنین دربار میں، ام ایمن دربار میں، منہ بولتا ثبوت وراثت کے حوالے سے، یہ ساری باتیں۔ اور گھر کے اوپر کون؟ اکیلی زینب۔ جان رہے ہیں آپ کتنا سن ہے شہزادی کا؟ 3 سال۔ اب بات دخیل کہتے ہیں کہ جب 2 گھنٹے گزرے اور بچی نے تنہائی محسوس کی تو گھر کے باہر صحن میں آئی اور آنے کے بعد کہا پروردگار تجھے میرے نانا کا واسطہ، زمانہ دشمن ہے، میرے اہل خانہ خیریت کے ساتھ واپس آ جائے۔ یہ دعا کر کے پھر گھر کے اندر چھوٹی بچی ہے، 3 برس کا سن ہے۔ 2 گھنٹے اور گزرے، پھر دعائیں کی، نمازیں پڑھی، شہزادی ہیں، ماں کو یاد کر رہی ہیں۔ وہ روایت میں آخری جملہ کہتے ہیں کہ جب 7واں گھنٹہ اپنی انتہا کو پہنچا تو یہ بچی آئی۔ حضور آپ بھی ذرا سا غور کر لیجئے گا، اب کہنے کی بات نہیں ہے، اب صرف سمجھنے کی بات ہے۔ یہ 3 برس کی بچی دالان میں آئی اور آنے کے بعد جب ستارے اپنا
جو اور دکھانے لگے اندھیرا پھیل گیا تو یہ بچی صحن خانے میں آئی اور آنے کے بعد سر سے چادر کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد اپنے ننھے بال زلفیں اپنی ہتھیلیوں پر رکھی اور ہتھیلیوں پر رکھے پروردگار تجھے ان زلفوں کا واسطہ آبرو اسلام میرے افراد اہل خانہ کو خیریت کے ساتھ بحفاظت گھر لوٹا دے. اتنا بھی کہہ رہی تھی زینب نہ جانے مشیت کو جناب زینب کا یہ جملہ کتنا کارگر محسوس ہوا. یہ تو کربلا نے بتایا ان بالوں میں کیا تھا, ان زلفوں میں کیا تھا جو آپ ان کا وسیلہ دے رہی تھی. ابھی دیکھا کہ دق الباب ہوا, دروازے کے ہلنے کی اور بجنے کی صدا آئی تو جناب زینب آگے بڑھی. دیکھا تو ماں آ رہی ہیں, اماں کو آتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار دوڑ کر لپٹ گئی اور لپٹنے کے بعد ایک مرتبہ قدموں پہ نظر پڑی تو باہیں چھوڑ دی. چہرہ دیکھا اس محلال کی صورت تھا. آپ ہٹی اور ہٹنے کے بعد بیٹھی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اماں اتنا بتا دو کیا کسی نے آپ سے دربار میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا؟ اماں کسی نے دربار میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. یہاں پر استاد دخیل کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا نے بیٹی کو غور سے دیکھا اور اپنے کلیجے سے لگایا اور پیشانی کا بوسہ لے کے 3 بار کہا الشام الشام الشام. بچی اہل بیت کے گھرانے سے تھی نا تو فوراً ہاتھ جوڑ کے کہا اماں میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے, میں نے پوچھا ہے آپ کے قدموں پہ ورم ہے, دربار میں بیٹھنے کے لیے آپ سے کسی نے نہیں کہا. تو جناب زہرا نے کہا بیٹی یہی تیرے سوال کا جواب ہے. میں دربار میں گئی تھی, میرے بازو نہیں بندھے تھے, ہاتھ پسے گردن سے نہیں بندھے تھے, میرا علی وارث میرے ساتھ تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی, مگر میری بچی وہ شام کا دربار 72 گھنٹے دربار کے دروازے پر تجھے کھڑا رہنا ہوگا, ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے, بے کجاوا اونٹوں سے اتر کر باپر رہنا, تجھے وہاں رہنا ہوگا, منادی ندا کر رہا ہوگا حاضری سبایا رسول اللہ, یہ نبی زادیہ, یہ اہل بیت رسول, یہ عطرت طاہرہ. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون على لعنة الله وعلى القوم الظالمين. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما. اہل بیت علیہ السلام کے وفاداروں میں ہمیں شاہم کو شریک رکھنا. کائنات کے رب ان کی خوشنودی اور ان کی رضا ہمارے شامل حال رہے. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. خطیب اکبر کے درجات میں علو اور بلندی عطا فرما. جوار اہل بیت میں ان کو ہمیشہ اعلیٰ مقام کرامت فرما. ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل, سکون اور تسکین عطا فرما. اور اس شہر کے باشندوں کو پروردگار اس عظیم شخصیت کے ہجر پر اور جدائی پر صبر کرنے کی طاقت عطا فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بار دیگر خطیب اکبر کی روح طیبہ کو ہدیہ ثواب سے شاد فرما.